بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، مباحثہ ٹی وی میں خوش آمدید۔ عصر کا وقت ہوگا، بعض روایت کے مطابق فجر کا وقت۔ نماز کے لیے صفیں درست ہو رہی ہوں گی تو اچانک حضرت عیسیٰ دو فرشتوں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر سفید مینار پر اتر آئیں گے۔ وہ زرد رنگ کی دو چادروں میں ملبوس ہوں گے اور ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے۔ یہ مسلمانوں اور عیسائیوں کا مشترکہ عقیدہ ہے، لیکن یہ عقیدہ ہمارا موضوع نہیں۔ ہمارا موضوع حضرت عیسیٰ کا دنیا میں تشریف لانے کے بعد عام لوگوں کے ساتھ پہلا مکالمہ ہے۔ حضرت عیسیٰ جامع امیہ میں موجود لوگوں کو حکم دیں گے، سیڑھی کا بندوبست کرو، میں مینار سے نیچے اترنا چاہتا ہوں۔ لوگ یہ مطالبہ سن کر ہنسیں گے اور عرض کریں گے، حضور آپ آسمان سے زمین پر تشریف لے آئے، لیکن آپ کو مینار سے اترنے کے لیے سیڑھی چاہیے، کیا یہ بات عجیب نہیں؟ حضرت عیسیٰ جواب دیں گے، میں اس وقت عالم اسباب میں کھڑا ہوں، اور عالم اسباب میں آپ ہوں یا میں، ہم سب اسباب کے محتاج ہیں۔ لوگ یہ سن کر سبحان اللہ کہیں گے، سیڑھی کا بندوبست کریں گے اور حضرت عیسیٰ زمین پر قدم رنجہ فرمائیں گے۔ امام محمد بن عبداللہ کی ابتدا میں سنت محمدی کے مطابق نماز ادا کریں گے اور دجال سے مقابلے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ میں نے جب کتابوں میں یہ واقعہ پڑھا تو عالم اسباب کی ساری تھیوری سمجھ آ گئی۔ ہم مسلمان خوفناک حد تک ذہنی، نفسیاتی اور روحانی مغالطے کا شکار ہیں۔ ہم پوری زندگی روحانی معجزوں کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ اس انتظار میں یہ تک فراموش کر بیٹھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے۔ وہ اپنے عصا سے سمندر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے تھے، لیکن وہ بھی اپنی امت کے لیے عالم اسباب کے تقاضے نرم نہ کر سکے۔ حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، لیکن وہ اور ان کے ساتھی رومن ایمپائر کے اسباب کا مقابلہ نہ کر سکے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری اور محبوب ترین نبی ہیں، لیکن انہیں بھی عالم اسباب میں تلوار، گھوڑے، زرع، بختر، اونٹ، پانی، خوراک اور لباس کا بندوبست کرنا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا دفاع کرتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنگیں لڑتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیٹ پر دو دو پتھر باندھتے رہے۔ آپ کو بھی ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، ہجرتوں، معاہدوں، جوڑ توڑ معاش کی ضرورت پڑتی رہی۔ آپ بھی تجارت فرماتے رہے، آپ بھی اپنے حسن نسب پر فخر کرتے رہے، اور یہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آباد کرتے رہے۔ آپ کسی دن فرقے اور مسلک کی اینک اتار کر سیرت کا مطالعہ کیجیے، آپ یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ ہمارے پاک رسول نے پوری زندگی کوئی سب اسٹینڈرڈ چیز استعمال نہیں کی۔ دوست بنائے تو شاندار لوگوں کا انتخاب کیا، غلام، خادم اور کنیزیں چنی تو تہذیب، شائستگی اور مروت کے شاہکار پسند فرمائے۔ آپ نے پوری زندگی کمزور تلوار نہ خریدی، نہ ہی بیمار گھوڑے اور لاغر اونٹ پر سفر کیا۔ آپ نے لباس بھی ہمیشہ صاف ستھرا اور بے داغ پہنا، رہائش کے لیے شہر بھی معتدل، پرفضا اور مرکزی پسند کیا۔ آپ نے زندگی پر عالم اسباب میں اسباب کا پورا خیال رکھا، اچھا کھانا کھایا، اچھا پھل پسند فرمایا، اچھی جگہ اور اچھے لوگ پسند کیے، اس دور کی شاندار ٹیکنالوجی استعمال کی۔ آپ غور کیجئے، عرب حملہ آوروں سے مقابلے کے لیے شہروں سے زیادہ دور نہیں جاتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے موقع پر مدینہ سے 156 کلومیٹر دور بدر کے میدان میں خیمہ زن ہوئے۔ آپ غزوہ احد کے موقع پر بھی احد کے پہاڑ پر چلے گئے۔ آپ نے عربوں کی تاریخ میں پہلی مرتبہ مدینہ کے گرد خندق بھی کھودی۔ آپ نے کافروں سے مقابلے کے لیے یہودیوں کے ساتھ معاہدے بھی کیے۔ یہ کیا تھا؟ یہ عالم اسباب میں اسباب کی بہترین مثالیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح میں چند سیکنڈ میں معراج سے مستفید ہو گئے۔ وہ واپس آئے تو وضو کا پانی گرم اور دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی۔ آپ نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے بھی کر دیے، لیکن آپ جب عالم اسباب میں واپس آئے تو آپ کا دندان مبارک بھی شہید ہوئے، آپ طائف میں زخمی بھی ہوئے، آپ کو بھوک، پیاس، گرمی، سردی بھی محسوس ہوتی رہی، آپ کی چھت بھی ٹپکتی رہی، آپ بیمار بھی ہوئے، آپ پر زہر کا اثر بھی ہوا، آپ جادو کے اثر سے نکلنے کا بندوبست بھی کرتے رہے، اور آپ غربت اور بیماری سے پناہ بھی مانگتے رہے۔ یہ عالم اسباب کے وہ سبب ہیں جن سے کوئی زیرو آزاد نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ وجود رکھتے ہیں، آپ کی گردن پر اگر سر موجود ہے اور آپ اگر سانس لے رہے ہیں، تو پھر آپ نبی ہوں، ولی ہوں یا پھر عام انسان ہو، آپ عالم اسباب کے تمام اسباب کے محتاج ہیں۔ آپ کو پھر مینار عیسیٰ سے اترنے کے لیے بھی سیڑھی کی ضرورت پڑے گی، آپ کو پھر حضرت حمزہ کی شہادت بھی تکلیف دے گی،
آپ پھر والدہ کی قبر پر آنسو بھی بہائیں گے اور آپ کو پھر اچھی تلواروں، اچھے گھوڑے، اچھے اونٹوں اور ٹرینڈ فوج کی ضرورت بھی پڑے گی. آپ کو پھر شفاف پانی، اچھی خوراک، طاقتور قانون، تیز رفتار، انصاف، ماہر ڈاکٹر، معیاری تعلیم، رواں سڑک اور شاندار لائف اسٹائل کی ضرورت بھی ہوگی. اور آپ کو بھی سردی، گرمی اور وبا تینوں کا مناسب بندوبست بھی کرنا پڑے گا. ہم اگر عالم اسباب میں ہیں تو پھر ہمیں اسباب کا انتظام کرنا ہوگا. ترقی یافتہ قوموں کی طرح سب کو اسٹیٹ آف آرٹ بنانا ہوگا. ہمیں پھر ایسی سیڑھی کا بندوبست بھی رکھنا ہوگا جو حضرت عیسیٰ کو مینار سے اتار سکے. ایسی دوائیں بھی ایجاد کرنی ہوں گی جو امت مسلمہ کو صحت مند رکھ سکے. ہمیں ایسی ٹیکنالوجی بھی ایجاد کرنی ہوگی جو سردی میں گرمی اور گرمی میں سردی پیدا کر سکے. ہمیں انسانوں کے سکون اور آرام کا بندوبست بھی کرنا ہوگا. ہمیں کرۂ ارض پر دم توڑتی حیات کا خیال بھی رکھنا ہوگا. ہمیں دنیا کو ماحولیاتی آلودگی سے بھی بچانا ہوگا. ہمیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے تحفظ بھی دینا ہوگا. اور ہمیں یہ بھی ثابت کرنا ہوگا مومن اسباب کی دنیا میں بھی دنیا کو اپنے برابر نہیں آنے دیتا. ہم محمدی ہیں اور کیچی ہو یا راکٹ، ہم کسی بھی فیلڈ میں دنیا کو آگے نہیں نکلنے دیں گے. ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسباب کی دنیا میں بھیجا لیکن ہم اسباب سے ہی منہ موڑ کر بیٹھ گئے. اس امت کو کون بتائے گا؟ انسان اس عالم اسباب میں سبب کے بغیر بے سبب ہو جاتا ہے اور بے سبب لوگ دنیا اور آخرت دونوں میں مار کھا جاتے ہیں. آپ کو یقین نہ آئے تو آپ حلب، عراق، شام، فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھ لیجئے. یہ لوگ اگر عالم میں اسباب کے مالک ہوتے تو کیا دنیا ان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھتی؟ اللہ کے لیے آپ مسلمان ہو تو آپ عالم اسباب کو عالم اسباب مان کر اسباب کا بندوبست کرو، ورنہ دنیا آپ سے جینے کا حق تک چھین لے گی. اللہ علم.